الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی تقریر کرتے ہوئے اور عقیدہ کو ثابت کرتے ہوئے وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تُنَفَّضُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُخْذِلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا۔ اس سے پہلے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ہر ایک چیز کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، اسی کے بعد یہ عبارت لا رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ کل شیء یجری بتقدیرہ ومشیئتہ، کہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں پائی جا رہی ہیں، جو اس کائنات میں پائی جا رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہیں۔ یہاں پہ کون سی مشیت مراد ہے؟ کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ماتحت ہیں۔ کون سی یہاں پہ مشیت اور کون سا ارادہ مراد ہے؟ مشیت کبھی قضائی بھی ہوتی ہے کیا؟ شرعی بھی ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس جملے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں مؤلف امام طحاوی رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہر ایک چیز کو شامل ہے۔ لہذا جو ہم دیکھتے ہیں سیاروں کا حرکت کرنا، زمین کی گردش، سورج کی گردش، چاند کی گردش، ہواؤں کا چلنا، ہمارے انسانوں کے اپنے حرکات، سکنات، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں، ارادہ کے ماتحت ہیں، اور ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ہماری حرکات، ہماری سکنات، سورج، چاند، زمین، دوسرے سیاروں کی گردش اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے اور اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے۔ یہی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَيْسَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ بَعْدَ الْخَلْقِ وَلَا اسْمَ الْبَارِ بَعْدَ اِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ، کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اسماء، ان سارے اوصاف سے متصف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی ہمارے بارے میں ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس علم ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ازلی کی صفت سے متصف ہے، یعنی اس سے پہلے جہل نہیں تھا اور نہ ہی اس سے پہلے عدم تھا۔ تو اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تقدیر میں لکھا، جس کی وجہ سے ہم جو حرکات کرتے ہیں، جو سکنات کرتے ہیں، جو اس زمین میں تغیر واقع ہوتا ہے، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، رات کا آنا، سردی کا موسم آنا، گرمی ختم ہونا، بارش کا نازل ہونا، ہواؤں کا چلنا وغیرہ وغیرہ، جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہو رہی ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد کہا وَمَشِيئَتُهُ تُنَفَّضُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر حال میں قابل تنفیذ ہوگی۔ یہاں مشیت سے مراد مشیت صرف کونی ہوتی ہے،
शरई नहीं होती। इरादा कौनिया हर हाल में नाफिज होगा, इरादा कौनिया कभी भी मुतखल्लफ नहीं हो सकता है। इरादा कौनिया हर हाल में नाफिज होगा और पूरा हो करके रहेगा। और यही चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे भी। उसके बाद कहते हैं ला मशीअत लिल इबाद इल्ला मा शाअ लहुम, बंदों की कोई मशीयत नहीं है, बंदों का कोई इरादा नहीं है, इल्ला मा शाअ लहुम। उसके बाद इस्तिस्ना कर दिया कि जो अल्लाह ताला चाहेगा वही बंदे चाहेंगे। समझ गए ना शबाब? जो बंदों की मशीयत और बंदों का इरादा है, या बंदों के जो अफ़आल हैं, उन अफ़आल को हम दो किस्मों में मुनक़सिम कर सकते हैं। एक अफ़आल इख्तियारिया, जैसे इंसान का आना जाना, खाना पीना, बात करना, मारना, सोने की कोशिश करना, लिखना पढ़ना, ये सब अफ़आल इख्तियारिया बंदा अपने इख्तियार से करता है। और दूसरा है अफ़आल ला इख्तियारिया, यानी बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता, उसके बावजूद वो अफ़आल करता है, काम को अंजाम देता है, कोई इख्तियार नहीं होता उसका। जैसे जब आप सोते हैं, सोने के वक्त आपका हाथ कहाँ गया, आपका पैर कहाँ गया, आपका सर कहाँ पे है, आपका हाथ क्या हरकत कर रहा है, आपके मुंह की बनावट क्या हो रही है, आपको इख्तियार है कि आप चाहें तो उसे सही कर लें। हम ऐसे बैठे हुए हैं, अचानक छींक आ जाती है, छींक आ जाती है, हमें इख्तियार होता है कि हम उसको कंट्रोल कर लें? नहीं। तो ये अफ़आल ला इख्तियारिया है। अल्लामा तहावी रहमहुल्लाह ने बतला दिया कि चाहे अफ़आल इख्तियारिया हो, चाहे अफ़आल ला इख्तियारिया हो, सारे के सारे अफ़आल अल्लाह ताला की मशीयत के साथ मुक़य्यद है। समझ गए ना? इसीलिए अल्लाह ताला कहता है लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। सूरह तकवीर के अंदर कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। लिहाजा इस जैसी आयात में जबरिया और कदरिया दोनों फिरकों पर रद्द है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम जबरिया पे रद्द है, और अल्लाह तबारक व तआला का कौल वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये कदरिया पे रद्द है जो कि तकदीर की नफी करते हैं। खुलासा क्या निकला इस मबहस का? अब तक जो बात गुजरी कि अल्लाह ताला की मशीयत ये शामिल है, अल्लाह ताला का इरादा शामिल है तमाम मखलूक़ात की हरकत व सकनात में। बंदों के जो अफ़आल हैं वो कभी इख्तियारी होते हैं, कभी गैर इख्तियारी होते हैं। बंदों के अफ़आल चाहे इख्तियारी हो चाहे गैर इख्तियारी, ये अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला के इरादा के ताबे। अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला का इरादा कौनिया हर हाल में काबिल तनफीज़ है, वो पूरा हो करके रहेगा। लिहाजा इसमें इंसानों की गलती क्या है? इंसानों की कोई गलती नहीं है। यह हमें समझना होगा कि अल्लाह ताला का इरादा, अल्लाह ताला की मशीयत से पहले दो स्टेप्स हैं। पहला, दूसरे नंबर पे जो स्टेप है वो है किताबा, तकदीर का लिखना। जो अल्लाह ताला ने चाहा उसको तकदीर में लिख दिया है पहले से, और तकदीर में लिखने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म अज़ली है, यानी वही चीज अल्लाह ताला ने लिखी है जो अल्लाह ताला जानता है मखलूक की तख्लीक से पहले। लिहाजा हम क्या हरकत करेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे उठेंगे, ये सारी चीजें हमारी हरकत यहाँ तक कि हमारी तख्लीक से पहले अल्लाह ताला को मालूम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिखा है, तकदीर में लिखा है। वही चीज फिर अल्लाह ताला ने इरादा किया है जो तकदीर में लिखा है।
ہم اپنی مشیت میں، ہم اپنے ارادے میں آزاد ہیں. جو ہم کام کرتے ہیں اپنی مشیت سے کرتے، اپنے ارادے سے کرتے، لیکن ہماری یہ مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع. سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے قابل تنفیذ ہے. کہتے ہیں یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خیرات کے جو راستے ہیں ان کی توفیق دیتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق دیتے ہیں، مصائب میں، پریشانیوں میں، بداعمالیوں میں واقع ہونے سے جسے چاہتے ہیں بچاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8 میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دلوں میں مزین کر دیا، ایمان کو محبوب کر دیا، کفر اور عصیان کو مبغوض بنا دیا ہمارے دلوں میں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. اس کے بعد وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسوا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا، رسوا کرنا، آزمائش میں ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے تحت ہے. سمجھ رہے نا شباب؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیپٹر ختم ہوا. ثابت کیا علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ تمام جو مخلوقات ہیں، جو کائنات ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. اور ہم بندوں کی مشیت، ہم بندوں کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مقید ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دیتا ہے، کسی کو بدعمالیوں سے بچاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا کہ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے میں گمراہ ہو رہا ہوں، تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے میں فیل ہو رہا ہوں، تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے میں امتحان سے غائب ہو رہا ہوں. جب تقدیر میں لکھا ہوگا تو پاس ہو جاؤں گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں ٹیسٹ میں شریک ہوں گا. کوئی اس کو حجت نہیں بنا سکتا. کیوں حجت نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبدالعزیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا عبدالعزیز کی تخلیق سے پہلے کہ جب عقیدہ طحاویہ کا ٹیسٹ ہوگا تو عبدالعزیز عقیدہ طحاویہ کے ٹیسٹ سے غائب رہیں گے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو اس میں تقدیر کی کوئی غلطی ہے؟ تقدیر کا کوئی دوष ہے؟ نہیں نا. بذات خود عبدالعزیز غائب ہوئے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوناً یہ ارادہ کیا کہ عبدالعزیز عقیدہ طحاویہ کے ٹیسٹ سے غائب رہیں. سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے، خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے مخالفین سے اور ہر قسم کے شرکا سے. اضداد یہ ضد کی جمع ہے،
اور انداد یہ ند کی جمع ہے۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے مخالف یعنی مد مقابل، اور ند کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر جو مد مقابل نہ ہو۔ سمجھ گئے شباب؟ تو اللہ تعالی کا کوئی نہ تو مد مقابل ہے کہ جو اللہ تعالی کی حکمت کے آڑے آ سکتا ہے، اللہ تعالی کی قضا، اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ہو سکے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرنا چاہے، کوئی ارادہ کرنا چاہے تو وہ شریک اس کام میں ٹانگ اڑا دے، کیونکہ جو بھی شریک ہوتا ہے اسے شراکت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیں سب سے پہلے شریک کی۔ مسٹر آفاق اور مسٹر محمد اسماعیل دونوں نے مل کر کے 1 بیگھا زمین خریدی، کمپنی چلا رہے ہیں، زمین کا کاروبار کر رہے ہیں، دونوں نے مل کر کے 1 بیگھا زمین خریدی۔ زمین کی قیمت متعین کی گئی 20 لاکھ روپے، دونوں نے پیسہ ادا کر دی۔ اب محمد آفاق کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس زمین کو بیچ دے، 22 لاکھ روپے مل رہے ہیں، زمین کو بیچ دیا جائے۔ محمد اسماعیل جو محمد آفاق کے شریک ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیچنا ہے۔ محمد اسماعیل کو حق یا نہیں ہے؟ بالکل ہے نا، شراکت کا حق انہیں حاصل ہے۔ اگر وہ کہیں گے نہیں بیچنا ہے تو کیا محمد آفاق بیچ سکتے ہیں پوری زمین کو؟ نہیں بیچ سکتے۔ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم اپنا حصہ لے لو، مجھے اپنا حصہ دے دو، میں اپنا حصہ بیچ رہا ہوں، تمہارا حصہ نہیں بیچوں گا۔ لیکن اگر یہ چاہیں کہ پوری زمین بیچ دے تو نہیں بیچ سکتے، اور نہ ہی محمد اسماعیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تم زمین بیچ دو، تم اپنی شراکت کا حصہ نہ مانگو۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ کرنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے تو ایک شریک اپنی شراکت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ میرے حق کے مطابق یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے؟ ایسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ند نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ محمد آفاق صاحب اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں کے پردھان ہیں۔ محمد اسماعیل صاحب انہی کے گاؤں میں رہتے ہیں، یہ گاؤں کے سابق پردھان ہیں۔ دونوں کا روب و دبدبہ ہے گاؤں میں، ٹھیک ہے۔ محمد آفاق صاحب پلاننگ کر رہے ہیں کہ یار جو بارش کا پانی ہے، گھروں کا پانی، وہ راستے میں بھرا رہتا ہے، اس لیے نالی بنوا دی جائے۔ نالی بنوانے کی تیاری کر لی محمد آفاق صاحب نے۔ محمد اسماعیل صاحب نے کہا کہ یہ پورا جو کچڑا تھا کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہو گئے کہ نالی اگر یہ بنوا دیں گے تو الیکشن میں ووٹ لوگ انہی کو دے دیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس لیے نالی بنوانے کی رکاوٹ کے لیے محمد اسماعیل صاحب کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل صاحب کے پاس بھی پاور ہے، محمد آفاق صاحب کے پاس بھی پاور ہے۔ کیا محمد آفاق محمد اسماعیل کو منع کر سکتے ہیں کہ تم مت آؤ راستے میں؟ نہیں منع کر سکتے نا۔ اگر محمد اسماعیل کمزور ہوں گے تب تو آفاق صاحب زبردستی بنوا دیں گے، لیکن اگر محمد اسماعیل صاحب بھی پاورفل ہیں تو آفاق صاحب ان کو روک نہیں سکتے۔ تو جو صورت بیان کی گئی اس میں محمد اسماعیل محمد آفاق کے مد مقابل ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ تو مد مقابل ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا راد لقضائہ، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی مد مقابل ہے نہ کوئی شریک ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، ولا مؤقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی مؤخر کرنے والا نہیں ہے، ولا غالب لامرہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے۔ جب مد مقابل ہوتا
تب یہ احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ جو سوچ رہے ہیں وہ کام پورا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس فیصلے میں تاخیر ہو۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ احتمال ہوتا کہ اپنی شراکت کا حق وہ مانگے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قابل تنفیذ نہیں ہو پایا۔ لیکن نہ تو شریک ہے کوئی، نہ ہی کوئی مد مقابل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم کبھی مؤخر نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی مغلوب ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عند اللہ، کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں جو بذالک کی طرف اشارہ ہے۔ احتمال یہ ہے کہ ابھی جو ارادہ اور مشیت کی بحث کی اس کی طرف اشارہ لوٹ رہا ہے، اور احتمال یہ ہے کہ ابھی تک شروع سے لے کر کے نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق من اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، یہاں تک جتنی عبارت نقل کی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، احتمال ہے کہ ذالکہ کا اشارہ ان تمام چیزوں کی طرف لوٹتا ہو، کہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ یعنی جتنی چیزیں موجودات میں تغیر واقع کرتی ہیں، یا جو چیزیں بھی موجود ہیں، چاہے وہ کائنات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ہم انسان ہو، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے خارج نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اب دوسرا چیپٹر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور یہ چیپٹر انشاءاللہ کل شروع کیا جائے گا۔ کوئی سوال ہے شباب؟ بتلائیں گے نا؟